نفسیاتی نفسانی نات نفسیاتی نفسانی عشق و پیار کیا ہوتا ہے، دونوں میں تفریق کیا ہے. پھر اس کی ابتدا میں یہاں سے یوں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا تو اکیلا حضرت آدم کو نہیں پیدا کیا، اما ہوا کو پیدا کیا. مین انہوں نے تخلیق کرنی تھی. یہ اتنی تخلیق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا میگنیٹ فورس ہے کہ ہر شخص میں ہے بلا تفریق، اور اسی وجہ سے آگے اولادیں آگے سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور اسی کی خاطر لوگ کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو بناتے ہیں. تو یہ جو اس لیے کہا کہ شادی بیاہ اہم ہے، جتنی جلدی کر لی جائے اور کئی ایک اور برائیوں سے بچا جا سکتا ہے. تو اس میرے کہنے کا مطلب ہے، تو ہم پہلی بات تو یہ کریں گے، یہ جو آج تک پروگرام آپ نے سنا اس میں ہم نے محبت، عشق، محبت، سیکس کا زور دیا کہ سیکس کیوں ضروری ہے. سیکس پیدائشی طور پر اس لیے ہوتا ہے کہ جس وقت آپ بچے کو دودھ پلا دیتے ہیں تو جب وہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو ہی اسٹارٹ پلینگ ود آرگن، اٹ مینس ہی گیٹ ایکسائٹیڈ آفٹر دا فوڈ. تو اسی لیے کہا گیا کہ بعض اوقات جو ان لوگوں کو سیکس کا غلبہ ہے اس کو روزہ رکھوائیں، یہ کریں تاکہ اس کے اندر جوش کم ہو اور اپنے ہوش کو استعمال کر سکے. میرے عرض کرنے کا مطلب ہے کہ یہ محبت ہے. پھر یہ محبت کئی قسموں کی ہو گئی، مرد و عورت میں ماں باپ کی بھی محبت ہو گئی، بہن بھائی کی بھی ہو سکتی ہے، رشتہ داروں کی بھی ہو سکتی ہے، اور عورت کی بھی ہو سکتی ہے، محبوبہ کی ہو سکتی ہے، اور طرح طرح کی محبتیں ہو سکتی ہیں. لیکن ان میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ڈومیننٹ رول ہے، وہ میل اور فیمیل کی سیکس ہے، اس کی محبت ہے. اس کے لیے وہ جب جو ہی وہ میچور ہوتا ہے اس کے گلینڈ چینجز آتے ہیں، اس میں اٹریکشن ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کو اس لیے تقدس دیا گیا کہ شی از ویری امپورٹنٹ، شی ہیز اس نے بچہ پیدا کرنا ہے، لہٰذا اس کی عظمت ہے، اس کا ٹیک کیئر کریں، اس کو دیکھ بھال کریں، اس میں چینجز آئیں، اس کو ایکسپوئر نہ ہو تاکہ لوگ اس کی طرف مائل نہ ہو. لیکن اگر عورت آزادی کی خاطر یہ سمجھے کہ مجھے مرد کے برابر ہونا ہے، اور آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی چلی جائے گی، جتنا ایکسپوز کرتی چلی جائے گی اتنا اس کی طرف بھیڑیے دوڑتے چلے آئیں گے. لہٰذا جتنا عورت اپنے آپ کو بجائے یہ ترقی کرنے کے وہ روحانی طور پر ترقی کرتی، پڑھتی لکھتی، عظیم بنتی، پاورفل خاتون بنتی، حاکم بنتی، ڈاکٹر بنتی، لیکن اگر وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر عام لوگ یہی سمجھ لیں کہ ہم نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے عورت اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیں، اور ایکسپوز ہونے کے بعد لوگ اس کے پیچھے لگنے شروع کر دیں، تو پھر وہ ہو کیا گیا کہ عورت جو جس کی عظمت گھر میں ایک عظیم عورت کی تھی، وہ ایک میڈیا کی اور ایک میں سے ایڈورٹائزمنٹ کی ایک حصہ بن گئی. اسی پر ڈرامے بن رہے ہیں، اسی کو جسم کو وہ ایکسپوز کرتی جائے، جتنا جسم کو ایکسپوز کرتی جائے اتنی اس کی یعنی کہ حدود بڑھتی چلی جاتے ہیں، اس کا امیج لوگ بنا لیتے ہیں، اور اتنی وہ پاپولر ہوتی چلی جاتی ہے. لہٰذا عورت کا جو اصل مقام تھا، ماں والا رول، اس سے ہٹ کر اس نے ایک دوسرا رول اختیار کیا ہے، جس میں کہ میڈیا نے ایک بڑا ایگزیجریٹڈ رول پیدا کیا. لہٰذا عورت اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے وہ طور طریقے ایڈورٹائزمنٹ میں چلی گئی کہ جس کی وجہ سے عورت کا وہ مقام نہ رہا مرد کے لیے جو ہونا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک گھر سے باہر چیز نکل گئی ہے، ایک عام چیز ہو گئی، اس کی ورتھ ویلیو ختم ہو گئی. بے شک اپنے پروفیشن میں رہیں، لیکن اس کے اندر کوئی طور طریقے ہوتے ہیں، کوئی رکھ رکھاؤ ہوتا ہے. لہذا جتنا ہی میڈیا کے اندر عورت کو ایکسپوجر کیا جا رہا ہے، اور اس کے وجہ سے یہ پھر اٹریکشن اتنی ہوتی ہے. سورہ عذاب میں چلے جائیں اور سورہ نساء میں چلے جائیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے باڈی کو ایکسپوجر نہ کرو تاکہ لوگ بھیڑیاں آپ کی طرح نہ آئیں. اور پھر بتایا کہ عورت اپنے آپ کو اس طرح ڈانپ کے رکھے کہ ایکسپوجر نہ کرے تاکہ اس کے جسم کی نمائش کی وجہ سے لوگ اس کی طرف مائل نہ ہوں. اور یہ تفریق رکھی کہ جو اچھی عورتیں ہیں وہ اس طریقے آپ کو ٹیک کیئر کرتے ہیں. میں یہ واز کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں آپ کو لاجک بتا رہا ہوں کہ عورت جتنا اپنے آپ کو ایکسپوز کرے گی، جتنا اپنے آپ کو اس طریقے کرے گی، وہ صرف اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی وجہ سے یہ بھول جاتی ہے کہ شی ہیز بیکم اے پرے. اور وہ پرے جب بنتی ہے تو پھر اس کے علاوہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر ایسا یہ چیزیں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں. لہذا ویسٹ کا معاشرہ ہے، وہاں تو اس چیز کے کوئی حساب کتاب ہی نہیں. عورت مرد برابر ہے، عورت جو مرضی ایکسپوز کرتی رہے، ہر طریقے سے اس کو یوز کیا جائے. وہ سمجھتی مجھے بڑی آزادی مل گئی ہے، لیکن آزادی کے ساتھ ساتھ وہ ایک کھلونا بن گئی ہے، ایک شو پیس بن گیا. تو رزلٹنٹلی یہ ہے وہ شو پیس چلتے چلتے اس طریقے سے اپنی جو انرجی کا ہے وہ نیگیٹو طریقے سے لوگوں کو اٹریکٹ کر کے ان سے مال و دولت کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے چیزیں کرتے ہیں. لہذا جو اصل مدعا تھا حضرت آدم اور
حضرت اما ہوا کا کہ ان کے اندر پیار ہو، ان کی اولاد ہو، اس کو بڑا کریں، اس کو پھلے پھلائیں اور اس کو ایک نیک بنائیں، جس سے اس سے عورت ہٹتی چلی جا رہی ہے اور ایسا ایسا فیلڈ میں چلی آ رہی ہے۔ لہٰذا اس میں ٹریجڈی یہ ہے کہ ان میں سے جو پڑھ لکھ جاتے ہیں ان کو اپنے اچھے پروفیشن میں ماشاء اللہ ان کا بڑا نام ہے، لیکن جو صرف یہ ایک میڈیا کے اندر یہ اس قسم کے ایکسپوجر میں چلی جاتی ہیں، کیونکہ ہر ایک تو اس لیول پر نہیں جاتا کہ ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بنے، لیکن دوسرے لڑکیاں خاص طور پر ٹین ایج میں آ کر یہ جو کچھ کر رہے ہیں، تو اس میں نے یہاں آپ کو تفریق پیدا کرنی ہے کہ روحانیت کیا ہوتے ہیں اور یہ نفسانی خواہشات کیا ہوتی ہیں۔ کیا آپ روحانی طور پر بڑے نہیں ہو سکتے؟ کیا آپ صرف نفسانی خواہشات کی خاطر بڑا ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کا کام ہے کہ باقی لوگ بھی جو ہیں وہ روحانی طور پر بڑا ہونے کے بجائے وہ نفسانی خواہشات کی طرف چلے جائیں؟ تو لہٰذا آپ دیکھیں گے موجودہ دور میں وہ ریسرچیں نہیں، وہ گریٹ میں سے ریسرچیں ہیومن بینگ پر نہیں ہو رہی، اور صرف اس میں کیا ہو رہا ہے، شارٹ کٹ ٹیکنیک ڈھونڈے جا رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرنا، زیادہ سے زیادہ نفسانی خواہشات کی تکمیل کے طریقے ڈھونڈنا۔ لہٰذا کس زمانے میں یہ جو بڑی بڑی یونیورسٹی ہوتی تھی، بڑے بڑے کنٹریز امریکہ دوسرے دیٹ، وہاں وہ ریسرچیں یا وہ ہیومن انوویشن پر کم کام ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں شارٹ ٹیکنیکس ہوں، یہ کورس لو، یہ اس طریقے سے آپ آئی ٹی کے لے لیں اور اس کے بعد آپ پیسہ کمانا آپ کا مقصد ہو، اور پیسہ کمزا اور زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرو اور زیادہ سے زیادہ لسٹ خواہشات کی پوری کرو، اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ، اب آپ یہ سوچیں انسان کی جو انوویشن ہے وہ سٹاپ ہو گئی ہے، نفسانی خواہشات تو اس میں ہے، آدمی وقت سے پہلے یعنی کہ بڑا ہو گیا ہے اور ٹائم کے اور کانشیس ہو گیا ہے، ٹائم اور منی کے اندر وہ چلا گیا ہے، تو جو اس کی انسانیت جس کو اشرف المخلوقات ہے وہ چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس کے بعد ٹائم ہی نہیں، وہ اسی کمپٹیشن میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ ملے۔ تو آج کا جو میرا یہ سیگمنٹ کا بنیاد ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کے اندر پیار و محبت ایک انسانی فطرت ہے، یہ نہ ہو تو مینٹل ہے، اور یہ میگنیٹ فورس ہر ایک میں ہوگی، لیکن اس کو ایک چیز کو کھانے کے طور و طریقے ہوتے ہیں، کیا کس طریقے سے کوک کرتے ہیں، کس طرح بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور کیا اس کے طور و طریقے ہوتے ہیں، وہ اس کی روحانی یعنی کہ آپ اصلاح کرتے ہیں، اس کی بڑا پن پڑتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں سیلف کانفیڈینس ہوتا ہے، وہ صبر کرتا ہے اور آرگنائز طریقے سے آگے کی طرف چلتا ہے۔ تو لیکن وہ چیزیں اگر آپ چھوڑ کر صرف یہی ہو کہ جو ملے اس کو کھاؤ، کچا پکا جو بھی کھاؤ اور کھا کے بڑے ہوتے چلے جاؤ، تو بڑا تو جانور بھی ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کا بڑے ہونے کا یہی ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی عقل استعمال کرو۔ بہت سی پہلی قومیں آئیں، ان کو جب ہم نے پیسہ دیا، جس ان کو ایفلوئنس دی، تو اندھے ہو گئے، دیوانے بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ وہ پیغمبر جب ان کو چیزیں حق کی بتاتے تھے تو ان کو قتل کر دیتے، مار دیتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ جو ہے نا جنگ پیسے کی اور جنسیت کی، اور یہ حضرت آدم کے بیٹوں سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے، میں آپ دیکھیں گے یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں آگے کی طرف بڑھوں گا، تو پلیز آپ مینٹلی پریپیئر کیجئے اور مجھے سوالات بھیجیے تاکہ میں آپ کو ٹو دا پوائنٹ ان کا آنسر دے سکوں۔ يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں، ان کو یاد رکھو، بے شک اللہ باریک بین اور باخبر ہے۔ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة
کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا